پاکستان کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جسٹ اپنی پرسنل ہیلتھ یا پرسنل سیفٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. وہ ورک لیول پہ اس کا وہ اویئرنیس نہیں ہے. ہر ورک پلیس کے کچھ نہ کچھ ہیزرڈز ہوتے ہیں. ان کیس آف این انجری، ان کیس آف این ایکسیڈنٹ، تو وہ جو ورکرز کمپنسیشن بورڈ ہے دے کک ان امپلائی کو جو پریمیم پے کیے ہیں اس کے اگینسٹ وہ اس کو انکم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ میری فیملی جو ہے اس کے لیے انکم سپورٹ نہیں ملے گی. پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اس طرح اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاز ہیں دے آر کائنڈ آف آؤٹ ڈیٹڈ. ہمارا جو فیڈرل لیول پر ہے وہ 1938 کا لا ہے. وہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاز کو اتنا اپڈیٹ کیا جائے کہ وہ امپلائر کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اپنے ورک پلیس پہ کیسے ہیزرڈز کو مینیج کرنا ہے، کیسے ورکرز کی جو ہیلتھ اور سیفٹی ہے اس کو بہتر کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 15 سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں اور آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے شعبے سے منسلک ہو کے کام کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی یعنی کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کام کرتے ہوئے اگر کوئی مس ہیپ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ادارہ کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ادارہ کس طرح سے کمپنسیٹ کرے گا آپ کو. یہ ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے. کینیڈا میں اس وقت کیا پالیسی ہے اور وہ اس پہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور پاکستان میں آنے والے وقت میں ہم کیا ایسا فریم ورک انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں جس سے نہ تو کسی ادارے پہ کوئی بوجھ پڑے اور نہ اس امپلائی اور اس کی فیملی پہ کوئی بوجھ پڑے، بلکہ ایک ایسا خوبصورت سا فریم ورک بن جائے جس میں دونوں پارٹیز کو خوش کیا جا سکے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور یہ کیسے رکھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عمران حمید صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، آپ پچھلے 15 سال سے کینیڈا میں مقیم ہیں اور آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ کو آپ نے چوز کب اور کیسے کیا؟ کب آپ نے سوچا کہ اس فیلڈ میں جا کے آپ نے کام کرنا ہے؟ ایکچولی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب 15 سال پہلے کینیڈا موو ہوا تو میرا بیک گراؤنڈ کچھ اس سے پہلے مینجمنٹ میں تھا. ڈگری میں نے اس سے پہلے یو کے میں نے ڈگری لی تھی مینجمنٹ میں. تو جب میں کینیڈا موو ہوا تو میرا میجر فیلڈ جو تھا HR، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ تھا. تو اسی میں نے اپنے پروفیشن کا سٹارٹ کیا. اگر آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی از پارٹ آف ہیومن ریسورسز مینجمنٹ. تو اسی میں آہستہ آہستہ جب میری پروگریشن کیریئر ہوتی گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے یہ ایک ایسا فیلڈ ہے ود ان HR کہ جس میں بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی روم ہے امپرومنٹ کے لیے. اور لکیلی مجھے اپرچونیٹیز بھی ملی ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں. میں نے اس سے پہلے ٹیلی کام انڈسٹری میں اور جو ہے RPOs میں BPO ڈفرینٹ ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ میں. اور ریسنٹلی جو میرے پچھلے 7 ایئرس سے تو نان سٹاپ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ میں ہی کام کر رہا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو کووڈ کی وجہ سے بھی جو چینج آئی ہے پوری دنیا میں، ہیلتھ اور سیفٹی کی اویئرنیس کا ایک بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں کہ بوم آیا ہے، جس وجہ سے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ہے انیشیٹو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میرا اس میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی ایز این HR پروفیشنل، ایز اے مینجمنٹ پروفیشنل، میں اپنی کیپیسٹی میں جو میری آرگنائزیشن ہے یا جو ورکرز ہیں ود ان مائی انڈسٹری، ان کو میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی امپروو کرنے کے لیے، ان کی ورکرز پروٹیکشن کرنے کے لیے وچ ایور کیپیسٹی آئی کین کنٹریبیوٹ، آئی شوڈ کنٹریبیوٹ ان ٹو دیٹ. سر، میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اس ٹرمینالوجی کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کے پاکستان کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جسٹ اپنی پرسنل ہیلتھ یا پرسنل سیفٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. وہ ورک لیول پہ اس کا وہ اویئرنیس نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک عام جو نارمل بندہ ہے اگر وہ دن میں 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے تو اس کے پاس 15 سے 16 گھنٹے جس میں وہ جاگتا ہے، اپنے کام کرتا ہے. جاب پہ 8 سے 10 گھنٹے، سم ٹائم 12 گھنٹے بھی وہ گزارتا ہے.
تو اس کا جو میجر جو ٹائم ہے، اس کا جاگتے ہوئے جو میجر ٹائم ہے وہ اس کے کام پہ گزرتا ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر اس کی ہیلتھ اور سیفٹی کو اگر کہیں پہ بھی زیادہ ضرورت ہے، وہ اس کے کام میں اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکے. اگر ایک ہیلدی ورکر ہوگا، اگر وہ سیف ہوگا اپنی ورک پلیس میں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، زیادہ پروڈکٹیو رہے گا. اگر اس کا کام اچھا ہوگا، اگر وہ اپنے کام پہ ہیلدی ہوگا، کام میں سیف ہوگا، تو وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی اسی طرح پروڈکٹیو ہوگا. اگر میں اچھے طریقے سے اپنی جاب میں پروٹیکٹڈ ہوں، سیف ہوں اور میں ہیلدی ہوں، تو میں جب شام کو گھر اپنے بچوں کے پاس جاؤں گا، اپنی فیملی کے پاس جاؤں گا، تو میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں گا. وہ جو کہتے ہیں نا ورک لائف بیلنس، تو اگر آپ کا ورک میں آپ ہیلدی ہیں، سیف ہیں، تو یو ول اسٹے ہیلدی اینڈ سیف ان یور پرسنل لائف ایز ویل. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اگر ہم دیکھیں تو ان دا براڈر سینس، جیسے میں نے کہا کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے روز اپنے ورک پہ گزارتے ہیں، اور ہر بندے کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آفس میں کام کرنے والوں کی علیحدہ کنڈیشن ہے، ایک بندہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کے علیحدہ ہے، کوئی انڈسٹریل انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کے علیحدہ چیلنجز ہیں. لیکن ہر ورک پلیس کے کچھ نہ کچھ ہیزرڈز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے زیادہ عرصہ وہاں گزارنا ہے. وہاں آپ ڈفرینٹ ایکوپمنٹس کے ساتھ بھی آپ جو کام کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں، مشینز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایون اگر آپ آفس میں بھی بیٹھے ہیں تو سارا دن آپ سٹنگ پوزیشن میں آفس چیئر میں بیٹھے ہیں. اگر آپ کی آفس چیئر یا آپ کی سٹنگ پوزیشن بہتر نہیں ہے تو دیٹ از آلسو اندر ہیزرڈ. کچھ لوگ انڈسٹریل انوائرمنٹ میں کیمیکلز کے ساتھ، ڈفرینٹ ہائی ہیزرڈ پروڈکٹس کے ساتھ، وہ کیمیکلز کے ساتھ وہ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو دے آر آل ہیزرڈز. سو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے اٹس لائک اے فریم ورک جو کسی بھی ورک پلیس میں آپ کی جو ہیزرڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اینڈ گیو یو ڈائریکشنز ود سم لیگل سپورٹ کہ آپ کو ہر انڈسٹری کے ڈفرینٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لاز ہوتے ہیں. اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو سسٹم ہے وہ اس طرح کک ان ہوتا ہے کہ وہ ہر ورکر کی انڈیویجولی اور آن دا ہول اس جاب کی جو ہیزرڈز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اینڈ دین with the help of workers, with the help of employer, with the help of legislative framework, they work together to make sure کہ ان ہیزرڈس کو منیمائز کیا جا سکے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے یا ایٹ لیسٹ ان کو مینیج کیا جا سکے اگر وہ ایلیمینیٹ نہ ہو سکیں. اینڈ دین وی کریٹ کائنڈ آف اے سسٹم، اے پروگرام جس میں آپ ورکرز، امپلائرز اور اس مینجمنٹ کے ساتھ مل کر آپ ایک ایسا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس میں جو ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ اور سیفٹی کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکے اینڈ میک شیور دا ورکرز آر ڈوئنگ ورک پراپرلی وداؤٹ اینی انجری، وداؤٹ اینی النس، اور وہ اپنے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. کیونکہ ایک ہیلدی ورکر ہوگا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اور ایونچولی وہ اس کمپنی کے لیے اچھا کام کرے گا اور کمپنی کی پروفیٹیبلٹی اور کمپنی کی باٹم لائن ہے اس کو بھی وہ سپورٹ کرے گا. سر کینیڈا میں آپ پچھلے 15 سال سے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ وہ کس طرح سے اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں، ان کی کیا پالیسی ہے، کیا ان کا لیگل پروسیجر ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ، وہ آپ مجھے بتائیے گا. اور پاکستان میں ہم کون سا ایسا فریم ورک انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں جس سے یہاں پہ بھی ایسی کوئی پالیسی بنے جس سے نہ امپلائی پہ کوئی ایفیکٹ آئے اور نہ امپلائر پہ. اچھا، اس میں بڑی ایک اچھی چیز جو میں نے کینیڈا میں دیکھی ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم یوز ہوتا ہے جسے وہ کہتے ہیں IRS، انٹرنل رسپانسبلٹی سسٹم. اب اس انٹرنل رسپانسبلٹی سسٹم میں آپ کا امپلائر بھی آ جاتا ہے، آپ کا امپلائی بھی آ جاتا ہے، کمپنی کی مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ ایک لیگل فریم ورک ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے. وہاں پر ایک لا ہے جسے کہتے ہیں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا. اگر آپ US کی بات کریں تو وہاں پر OSHA ایک ہے، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، وہ ایک اوورسی کرتی ہے سب آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی لیجسلیشنس کو. تو وہ ایک لیگل فریم ورک ہے آن ٹاپ آف دیٹ. اب اس کے نیچے کیا ہے کہ انہوں نے ہر پروونس میں، کینیڈا میں ڈفرینٹ پروونسز ہیں تو بیکاز ہیلتھ اینڈ سیفٹی از اے پروونشل سبجیکٹ، تو وہاں ہر پروونس میں انہوں نے ایک اٹانومس باڈی بنائی ہے جسے وہ ورکرز کمپنسیشن بورڈ کہتے ہیں. اونٹیریو میں جہاں سے میں ہوں وہاں پر اس کو WSI بھی کہتے ہیں، ورکرز سیفٹی اینڈ انشورنس بورڈ. ورکرز کمپنسیشن بورڈ کیا ہے کہ اٹ از کائنڈ آف اے باڈی وچ از لائک این انشورنس فریم ورک کہ ہر امپلائر بائی لا دے آر باؤنڈ کہ اگر آپ کے جو امپلائی ہیں دے آر آن یور پے رول
ان کی پے رول کے اگینسٹ وہ ایک پریمیم پے کرتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ دے آر کمیٹنگ فار ہیلتھ اینڈ سیفٹی, کیونکہ ایز این امپلائر ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے. سیکنڈلی وین دے پے فار اے پریمیم اگینسٹ دیئر پے رول, تو اس میں کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائی جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک سپورٹ فنڈ بنا رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس میں کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل دے آر کمیٹڈ, دے آر پیئنگ فار دیئر پریمیمس. ان کیس اگر کوئی انجری یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو امپلائر کے اوپر وہ برڈن نہیں ہوتا ہے. امپلائر جو ہے ہی نوز کہ اس نے ایک ورکرز کمپنسیشن پریمیم پے کیا ہوا ہے اس امپلائی کے لیے. ان کیس آف این انجری, ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, اگر ایک امپلائی ان کا آف ورک رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے, کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے یا گاڈ فاربیڈ اگر کسی کی ورک پلیس فیٹیلٹی بھی ہوتی ہے, تو وہ جو ورکرز کمپنسیشن بورڈ ہے دے کک ان, اور وہ اب ان کے جو امپلائی کو جو پریمیم پے کیے ہیں اس کے اگینسٹ وہ اس کو انکم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ فائنینشیل سپورٹ اس کی فیملی کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان دیٹ کیس واٹ ہیپنس کہ امپلائر کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے, اور امپلائی جو ہے اس کو بھی پیس آف مائنڈ ہے کہ اگر میں کام سے کچھ دن آف رہتا ہوں بیکاز آف مائی ایکسیڈنٹ, مائی انجری, تو اس کو لاس آف انکم نہیں ہوگا, اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ میری فیملی جو ہے اس کے لیے انکم سپورٹ نہیں ملے گی. تو دیٹ ورکرز کمپنسیشن بورڈ کک ان. اب اس میں ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ IRS کا جو سسٹم ہے, انٹرنل رسپانسبلٹی سسٹم, اس میں امپلائر کو صرف باؤنڈ یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے پریمیم پے کرنا ہے, اس کو اگینسٹ ان کو باؤنڈ بائی لا, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی لا جو ہے, دے آلسو باؤنڈ, دے انشور کہ امپلائر جو ہے وہ ایسی پالیسیز, ایسے پروگرام ڈیولپ کریں اپنے ورک پلیس پہ جو ان کے جتنے ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کریں. اس میں ان کی ورک پلیس ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ہیزرڈ اسیسمنٹس ہیں, پھر اس میں ہر ورک پلیس پہ ایک جوائنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی ہوتی ہے. اگر اسمال امپلائر ہیں ان کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریپرزینٹیو ایک ہوتا ہے, دوز آر سرٹیفائڈ, جن کو منسٹری آف لیبر ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہے, اینڈ دے نو ہاؤ ٹو کنڈکٹ ہیزرڈ اسیسمنٹس ایٹ ورک پلیسز. اور جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرامس ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اینڈ دین ورکرس کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے ٹو میک شیور دے آر آلسو پارٹ آف دیٹ پروسیس. ان ورکرس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگز, اپنے جو ان کی جاب ہے اس سے ریلیٹڈ ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ساری نالج دی جاتی ہے, ان کو ایکوپمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو بھی انسپیکشنز ہیں, چیکس ہیں, ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اینڈ دین آف کورس وین دے آل ورک ٹوگیدر دے امپروو دا اوور آل سیفٹی کلچر. ان کے جو کسی بھی کمپنی میں جو سیفٹی کلچر ہے اس کو امپروو کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی دیٹ ریزلٹس ان بیٹر سیفٹی اسکورس, ریزلٹس ان بیٹر سیفٹی کنڈیشنز فار ورکرز. اور ورکرز الٹیمیٹلی ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ دے اسٹے ہیلدی, دے اسٹے پروڈکٹیو, لیس انجریز ہوتی ہیں. اور امپلائر کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک ہیلدی ورک فورس ہوگی, ہیلدی ٹیم ہوگی, تو دے ول ورک بیٹر, دے ول پروڈکٹیوٹی ول انکریز, اور اینڈ الٹیمیٹلی ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے. سر میں چاہوں گا کہ مختصر طور پہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا انیشیٹو لیا جا سکتا ہے, کون سا ایسا پروگرام انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے یا پالیسی ایسی بنائی جا سکتی ہے جس سے اس پہ کام کیا جا سکے. پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایک, مطلب میں پرسنلی دیکھوں, میرا بیک گراؤنڈ بھی پاکستان سے ہے, تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے. 22-23 کروڑ کی پاپولیشن ہے, اور جس طریقے سے گرو کر رہی ہے ڈیفینیٹلی اکنامکلی اس میں بہت پوٹینشیل ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اس طرح اویئرنیس نہیں ہے. ایک عام ورکر کو اس طرح کی ٹریننگز ایکسیسیبل نہیں ہے. ایک عام امپلائر جو ہے اس کو شاید ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اویئرنیس اس طرح نہیں ملتی کہ وہ کس طرح اپنے ورکرز کے لیے پالیسیز اور پروگرامز ڈیزائن کریں. اور اس میں میرا خیال ہے جو میجر لیکنگ ہے وہ ہمارا لیگل فریم ورک ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو یہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی لاز ہیں دے آر کائنڈ آف آؤٹ ڈیٹڈ, بہت پرانے لاز ہیں. بلکہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو فیڈرل لیول پر ہے وہ 1938 کا لا ہے, جو انڈیپینڈنس سے پہلے کا لا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی چینجز آ چکی ہیں پاپولیشن گروتھ کے ساتھ, انڈسٹریل گروتھ ہے, اور ورک سٹائل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اوور دا ایئرز. لاسٹ 80 ایئرز میں اتنی زیادہ چینجز آ چکی ہیں. تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو لاز ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جائے, اس میں نئی لیجسلیشن جو آج کل کی جو دور ہے, آج کل کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق ان کو اپڈیٹ کیا جائے. سیکنڈلی آئی نو یہاں پر ایک سوشل ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس تک ایکسیس ہر ایک کی نہیں ہوتی.
उसी के आई थिंक मॉडल को, या अगर जिस तरह कनाडा में वर्कर्स कॉम्पनसेशन का बोर्ड है, उस तरह का कोई ऐसा ऑटोनोमस यहाँ पर डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो हर एम्प्लॉयर, चाहे वो स्मॉल हो, बिगर हो, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हो, इवन एक आम दुकानदार भी अगर है, उसके पास भी 2-3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक बिगर कंपनी की है। सो हर जो एम्प्लॉयर है उनको उस लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए और उनको बाउंड किया जाए कि वो अपने जितने एम्प्लॉय हैं उनके सैलरीज़ के अगेंस्ट एक प्रीमियम, एक स्मॉल प्रीमियम हो, चाहे वो 1% ऑफ देयर वेजेस हो या 0.5%, वट एवर मेक सेंस एट दैट टाइम, वो पे करें। उसमें एडवांटेज क्या होगा कि वो एम्प्लॉयर को भी इतना बर्डन फील नहीं होगा कि उनके कॉस्ट कोई अपफ्रंट को इतनी बड़ी कॉस्ट है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसके लिए ये एडवांटेज होगा कि इन केस ऑफ सम इंजरी, सम एक्सीडेंट, वो दे विल गेट कवरेज थ्रू दैट प्रोग्राम। उनके अगर लॉस ऑफ इनकम होती है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें कन्फ्यूजन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि हम उनको सिर्फ इनकम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे। उसमें ये होना चाहिए कि एट द सेम टाइम जो लीगल सपोर्ट हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज को इतना अपडेट किया जाए कि वो एम्प्लॉयर को एजुकेट करें कि आपने अपने वर्क प्लेस में कैसे हैज़र्ड्स को मैनेज करना है, कैसे वर्कर्स की जो हेल्थ और सेफ्टी है उसको बेहतर करना है। एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि जी आप अब छोटे छोटे सेशंस रख सकते हैं, एक बेसिक ट्रेनिंग्स हो सकते हैं कि एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो कि चाहे एक छोटा सा एक वर्कशॉप में काम करने वाला भी एम्प्लॉई है, उसको पता हो कि मैंने अपनी जॉब को सेफली कैसे करना है, कैसे मैंने अपनी जॉब में जो डेली अगर मैंने काम शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या इंस्पेक्शंस करनी है, जस्ट टू मेक श्योर कि उसको उस दिन जब वो काम करे तो कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये सब चीज़ें आई थिंक अगर पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशियल है, अगर इन सब चीज़ों पे काम पॉजिटिव डायरेक्शन में किया जाए तो वी कैन इम्प्रूव द ओवरऑल कंडीशंस। और अगर डेफिनेटली पाकिस्तान में पॉपुलेशन वाइज या इकॉनमी वाइज जो ग्रोथ हो रही है, अगर हम इस तरह से वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस को भी बेहतर करें तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, दे विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द इकॉनमी और देयर एम्प्लॉयर्स प्रॉफिटेबिलिटी। सर, आप फ्यूचर में क्या क्या प्लान लेके आए हैं और किस किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं? मेरा डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मुल्क है, यहाँ पर मैं जितना भी जो मैंने बाहर रहकर जो सीखा है, कनाडा में रहकर जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है या जो नॉलेज मिली है वहाँ के मॉडल को देखते हुए, अगर मैं उसी मॉडल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो हेल्थ एंड सेफ्टी में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर कोई हम ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिसमें हर लेवल पे, एम्प्लॉयर के लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, एम्प्लॉय लेवल पर एंड इवन गवर्नमेंट के लेवल पर अगर कोई ऐसे हम कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम वर्कर्स की जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो सारे बातें हमने पहले की हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कोई ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी माई विजन और ड्रीम कि मैं मेरी इस कैंपेन से, मैं तो ये अभी शाह साहब से भी बात हो रही थी कि अगर मैं एक बंदे की जान भी बच जाए काम पे रहते हुए और हम अब पाकिस्तान के ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सके तो मैं समझूंगा कि आई अचीव माई टारगेट। सर, कासिम अली शाह साहब के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनकी फाउंडेशन भी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, माशाल्लाह कासिम शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई मस्ट अप्रिशिएट, मैं बाहर रहकर भी उनके लेक्चर सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह उनको लोग फॉलो करते हैं और उनका एक रोल है और वो बहुत से ऐसे काम हैं जो शायद उससे पहले इस तरह नहीं हुए जिनको उन्होंने स्टार्ट किया है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के, इसलिए मैं उनसे आज मिला भी हूँ कि मेरा यही एक मैं समझता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि कतरे से कतरा मिल के दरिया बनता है, तो शायद मेरी अकेले की वॉइस उतनी पावरफुल ना हो, लेकिन कासिम शाह साहब जिनके लाखों करोड़ों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, अगर ऐसे लोग हमारे इस कैंपेन में साथ मिलें और जिसमें हम वही हेल्थ एंड सेफ्टी की जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको हम चला सकें, तो मेरा ख्याल है शाह साहब के इनके कद काट को देखते हुए, उनकी फॉलोइंग को देखते हुए वी कैन मेक ए बेटर इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच इमरान हमीद साहब, आप हमारे पास आए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।